حسن اور حسین یہ میرے پھول ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، جو ان سے بغض کر رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ اور دونوں فاطمہ کے بیٹے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے بتایا، کہا کہ تیری جو بیٹی فاطمہ ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور تیرے جو نواسے ہیں حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں بھی دونوں کا ذکر ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نسبتیں جو حضرت حسین نے پائی ہیں وہ نسبتیں حضرت حسن سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ہر مسلمان اپنے دل میں حضرت حسن اور حسین کی محبت رکھتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت رکھتا ہے، ہر صحابی کی محبت رکھتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو بیان کیے گئے، یہ حالانکہ عمر میں دوسرے صحابہ سے چھوٹے بھی ہیں، لیکن اتنا ان کا مقام اس وقت بھی تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کا ادب کیا کرتے تھے، اس رشتے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے۔ حضرت حسن نے، لوگ کہتے ہیں زیادہ شادیاں کی، اس کی وجہ ایک یہ بتاتے ہیں کہ عورتیں آ کے عرضی لکھتی تھی کہ ہم ایک نسبت پانا چاہتی ہیں، نکاح کر لیجئے، پھر چاہے کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیجئے، لیکن ہماری نسبت جڑ جائے گی، رشتہ نبی کے خانوادے سے، نبی کے گھر سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا۔ تو یہ حضرت حسین ہوں یا حضرت حسن، دونوں بڑی اعلیٰ نسبتیں رکھتے ہیں کہ ہر بڑے سے بڑا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یمنی چادر آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ یمن سے 2 جوڑے قیمتی آئے حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر نے فرمایا جانتے ہو یہ قیمتی جوڑے کس سے دوں گا؟ فرمایا اس سے دوں گا جو مدینے میں سب سے قیمتی جوڑا ہے، اس سے یہ جوڑے لوں گا۔ یعنی حسن اور حسین مدینے میں قیمتی جوڑا ہے تو میں یہ خوبصورت جوڑے بھی انہیں دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک جنازے سے واپس لوٹے ہیں تو ایک درخت کے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے لگے، آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ عمر میں بڑے ہیں اور حدیثوں کے اتنے بڑے، آج کی زمانے میں کہیں، زبان میں کہیں تو شیخ الحدیث، 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی جن کو، ابو ہریرہ مشہور ہے، غریب تھے لیکن علم حاصل، روایتیں حاصل کرنے میں سارے صحابہ سے آگے نہیں لگے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ حسین درخت کے نیچے سو رہے ہیں، تو جا کے ان کے قدموں میں لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنے لگے۔ تو حضرت حسین کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ابو ہریرہ، فرمایا چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اور میرے پاؤں صاف کر رہے ہو؟ فرمایا صرف پاؤں کی دھول صاف نہیں کر رہا ہوں، جنت کا پھول صاف کر رہا ہوں۔ صرف پاؤں کی دھول نہیں ہے، یہ جنت کا پھول ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا نا حسن اور حسین ریحانتین، دونوں جو ہے پھول ہیں، دونوں خوشبو ہیں، ان کے بالوں کو سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حسن اور حسین سے مجھ سے خوشبو آتی ہے۔ اور خود جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین آگے مجمع میں آگے تو بچے تھے، کسی اور کو کہہ دیتے کہ بچے آئے ہیں ان کو بٹھا دو، نہیں، خطبہ دیتے ہوئے خود نیچے اترے، بیچ میں پہنچے، اپنے نواسوں کو آگے لا کے بٹھایا، پھر خطبہ دیا۔ جمعے کے بعد صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دے دیتے، یہ بچے جب آ رہے تھے تو ہم انہیں سنبھال لیتے۔ فرمایا نانا سے رہا نہیں گیا، نماز پڑھا رہے تھے، رونے کی آواز آئی، فرض پڑھ کے آواز پہچان لی، او ہم تو بڑے نمازی ہیں نا، بڑے نمازی ہیں، بچوں کی آواز آتی ہے تو کہتے ہیں نماز خراب کر دی، حالانکہ وہ دکان میں گھوم رہا تھا، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حساب میں گڑبڑ کرا دی۔ بھائی ہم تو جب رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، بچے کی آواز آتی ہے کہ تھارا ہی ہے کہ پوتا مارے کو نہیں گئے،
اگر تمہاری مسجدوں میں بچوں کا شور نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو تمہاری آنے والی نسل مسلمان نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تو بچوں کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے۔ بچوں کی آواز تو آ رہی تھی۔ ایک عجیب نکتہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، نماز کی نیت باندھی، لوگوں نے تیر نکال دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں کی آواز بھی سن رہے نماز کی حالت میں۔ تو نبی کی نماز اونچی ہے کہ علی کی نماز اونچی ہے؟ یہاں پہ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ حضرت علی جب نماز میں جو ہے نیت باندھتے تھے تو پھر دھیان جو ہے صرف نماز میں رہتا تھا، لیکن نبی کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ پورا دھیان نماز ہونے کے باوجود دنیا سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے، دنیا کی آوازوں کو بھی سن رہے ہوتے تھے۔ تو بچوں کی آواز کو سنا، آواز کو پہچان لیا کہ حسین رو رہے ہیں۔ فرض پڑھنے کے بعد سیدھے فاطمہ کے گھر گئے اور کہا کہ فاطمہ بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے، ان کو رونے مت دیا کر، تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو ہے جب یہ روتے ہیں تو ان کا نانا پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی محبت کی ہے، یہ نسبتیں اور قسمتیں انہوں نے پائی ہیں۔ بہرحال جو ہے ہمارا افراط اور تفریط سے پاک عقیدہ یہ ہے کہ حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتے ہیں۔